چھیڑ کر بوتراب کی باتیں، آؤ کر لے ثواب کی باتیں، چھیڑ کر بوتراب کی باتیں، آؤ کر لے ثواب کی باتیں، اور ذکر حیدر سے منہ چراتا ہے، دیکھو خانہ خراب کی باتیں، ذکر حیدر سے منہ چراتا ہے، دیکھو خانہ خراب کی باتیں۔ اور 4 مصرے آپ کی زحمتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان مصروں سے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ آگے سننا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ من کن تو کہہ کے سب کو بتایا رسول نے، من کن تو کہہ کے سب کو بتایا رسول نے، دین نبی کا وارث و حقدار کون ہے؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ من کن تو کہہ کے سب کو بتایا رسول نے، دین نبی کا وارث و حقدار کون ہے؟ تو دیکھو غدیر خمس سقیفہ کے چوک تک تاریخ خود بتائے گی غدار کون ہے، تاریخ خود بتائے گی غدار کون ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے۔ جز مولا علی کوئی نہیں وارث منبر، جز مولا علی کوئی نہیں وارث منبر، تو کیا ہے خلیفوں نے یہ اقرار کیا ہے، جز مولا علی کوئی نہیں وارث منبر، تو کیا ہے خلیفوں نے یہ اقرار کیا ہے۔ تو مشکل جو پڑے مانگ مدد شیر جلی سے، خیبر میں پیمبر نے یہی درس دیا ہے، خیبر میں پیمبر نے یہی درس دیا ہے، خیبر میں پیمبر نے یہی درس دیا ہے، خیبر میں پیمبر نے یہی درس دیا ہے۔ تو کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کی بات ہو رہی ہے، علی کے چاہنے والوں کے درمیان ہو رہی ہے کہ کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں، علی علی علی، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں۔ تو میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب، میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کے میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں۔ تو یہ بات پیکر آدم سے پوچھ لو جا کر، یہ بات پیکر آدم سے پوچھ لو جا کر، یہ بات پیکر آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر بوتراب، تراب سب ہے مگر بوتراب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بوتراب کوئی نہیں۔ تو یہاں پر تمام مجمع جو بھی آیا ہے عشق علی لے کر آیا ہے، سب کے دلوں میں عشق علی ہے، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں۔ میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں۔ یہ بات پیکر آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر بوتراب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بوتراب کوئی نہیں۔ تو علی کے عشق کی مہر ہے سب کے شجروں پر، غدیر میں نسب کا خراب کوئی نہیں۔ انہی اشعار کے سائے میں آواز دے رہا ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مہدی صاحب، آپ منبر پر آئے اور اپنے بیان سے مدنی قلوب کو منور فرمائے۔ رحم اللہ من الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک اور مل کے آپ تھوڑا آگے آ رہی ہے ماشاء اللہ سے آگے آ جائیں جگہ بہت ہے آگے آ جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں چل آگے جگہ بہت ہے کہ سلوات پڑھتے ہو آپ حضرات آگے آ رہی ہے ایک اور سلوات پڑھتے خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اس رب العزت کی بارگاہ میں آپ حضرات لہٰذا میں بڑا خوش نصیب ہوں اور یہ تیسری مجلس اس سلسلے کی میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور چونکہ آج کی مجلس ان لائٹ سے اور ان ساری چیزوں سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام صلوات پڑھے محمد سے مخصوص ہے مگر جیسا کہ مجلس کا اپنا جو طرز ہے میں اسی پہ باقی رکھتے ہوئے کچھ باتیں اور کل کی آگے بڑھا کے گفتگو کو منزل تمام تک پہنچا دوں جو کہ کچھ لوگ نئے ہیں اور کچھ لوگ ماشاءاللہ سے بہت دور دور کے یہ کرانے کے حضرات مومنین اور مقامیوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ جب 300 کلومیٹر سے آنے کے بعد فرش پہ آدمی آ جائے تو قریب والوں کو تو اور جلدی آنا چاہیے. ایک مل کے سلوات پڑھیے محمد اور اس کی عظمت کو لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں. اور ناظم صاحب نے بڑے شعر پڑھے میں صرف 4 مصرے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو نہیں ابھی آیا ہے اب آ جائے کہ سخن والے یہاں عظمت کو پہچانیے کہ ہم لوگ اور ادھر ادھر بیٹھتے ہیں اس فرش کی عظمت کیا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا نہیں معلوم کس شاعر نے لیکن کیا خوب کہا کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے ڈانٹ پاتے ہیں. سخن والے یہاں ذوق شاعری رکھتے ہیں جو سخن والے یہاں اہل سخن سے ڈانٹ پاتے ہیں یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. سخن والے یہاں اہل سخن سے ڈانٹ پاتے ہیں یہاں پر مالکان خود جو عقیدہ ہے ہمارا یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق نہیں توجہ کریے ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں.
ابھی توجہ کریے، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں، اور جو نہیں آیا ان 2 مصروں میں تو اسے آ ہی جانا چاہیے، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں، شاعر کہتا ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں، کہیں نہیں جاتے وہ۔ اگر روایات کو اپنے مد نظر رکھیے تو وہ کہیں نہیں جاتے، مگر روایتیں ہیں کہ جب بچتا ہے فرش تو وہ ہستیاں یہاں پہ آتی ہیں۔ لہذا اس کا احساس اگر آدمی کو ہو جائے تو کبھی چوراہوں پہ یا فرش سے ہٹ کے آدمی نہ بیٹھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ آگے نہیں آتے۔ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، اگرچہ 2 مجلس ہو گئی، بعض لوگ آگے نہیں آتے کہ پتہ چلا مولوی صاحب کا کیا موڈ رہا اور کیا پڑھا، اور آگے گئے پھنس گئے، پھر ان کے احترام میں اٹھ نہیں پائیں گے۔ مگر ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور اپنا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد کبھی پھنسنے کا نہیں سوچنا، اس لیے یہاں پھنسنا تو پھر بھی بہتر ہے، وہاں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہاں پھنسنا تو پھر بھی بہتر ہے، وہاں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے پھنسن پھر بھی اچھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کی پھنسن وہاں کی آزادی کا سبب بن جائے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ بس مل کے اور صلوات پڑھیے تو میں گفتگو شروع کروں۔ لہذا یہ سلسلہ کلام جو آگے ہے، اور میں آگے بڑھا تو آپ کو محسوس کریے، میری گفتگو اس مذہبی منظر میں تھی کہ ہم اور آپ جیسے قرآن کی آیتیں تفسیر کی محتاج ہیں، ویسے معصومین کی سیرت بھی تفسیر کی محتاج ہے، اور جب ہم معصومین کے قول کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتے تو پھر اس خدا کے کلام کو آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا اسی خدا کا ایک کلام اور میں آپ کے نظر میں عرض کروں اور مجلس منزل اتمام تک پہنچے گی۔ آپ نے بہت سنا ہے حدیث قدسی، سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی ہمارے پاس دین کے، شریعت کے جتنے بھی مطالب اور جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، وہ 3 چیزوں سے آئی ہیں، یا تو قرآن کی آیتیں ہیں، یا احادیث ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے حدیث قدسی۔ یعنی تینوں چیزوں میں کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ آیتیں کیا ہیں؟ جس میں لفظ بھی اس کا ہے، معنی بھی اس کا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ جس میں لفظ تو معصوم کے ہیں مگر معنی پروردگار کا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جس میں لفظ بھی معصوم کا ہے اور معنی بھی اس کا ہے۔ لہذا ایک حدیث قدسی ہے، وہ کیا ہے کہ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنے مطالب اور کتنے مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان مفاہیم کو درک کریں اور سمجھیں، اس لیے کہ جیسے یہ خالق کا کلام ہے، اس پروردگار عالم کا کلام ہے، باقاعدہ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ یہ کنت کنز مخفیہ کیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک خلق کو پیدا کیا، ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ آپ شاید نہیں توجہ کر رہے ہیں، روایات اٹھائیے، ان روایتوں میں ملے گا کہ کچھ نہیں تھا، صرف وہ تھا، اس کی ذات تھی۔ لہذا اس نے اس کو جب اپنے کو پہچانوانا ہوا تو اگر وہ مثال دے دیتا تو ان سے پہلے مثال ہو جاتی، لہذا اس نے مثال بھی نہیں دی۔ مثال کیسے دے؟ بھئیہ دیکھیں، ہر چیز کے دنیا میں جتنی بھی چیز جس میں اوپر اطلاق چیز کا ہوتا ہے، اس کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ کتنے وجود ہوتے ہیں؟ 4۔ یا وجود خارجی ہوگا، یا وجود ذہنی ہوگا، یا وجود مکتوبی ہوگا، یا وجود ملفوظی ہوگا، یا وجود
توجہ مکتوبی، یہ 4 وجود سے زیادہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یا چیز دیکھی جائے گی، یا چیز ذہن میں ہوگی، یا چیز لکھی جائے گی، یا چیز بولی جائے گی. توجہ کریے گا، میں آپ کی خدمت میں دیکھیے تو اس اور مجھے امام حسین تک 2 منٹ میں لگے گا، میں اپنی گفتگو کو پہنچا رہا ہوں. آپ توجہ کریں کہ یا چیز دیکھی جائے گی، یا چیز لکھی جائے گی، یا چیز بولی جائے گی، یا چیز ذہن میں ہوگی. توجہ، یہ ہر چیز کے لیے ہے. یہی مائک ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا وجود خارجی ہے. مگر یہاں سے آپ گھر گئے اور کسی نے مائک والوں سے کہیے کہ بھیا یہ ایکو کم کرے، آواز بس بڑھا کے رکھے، تبھی آواز صحیح جائے گی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بھیا ابھی تک مائک بہت صحیح تھا 2 دن سے. ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیجیے. یا چیز دیکھی جائے گی، یا چیز ذہن میں ہوگی، یا چیز بولی جائے گی، یا چیز لکھی جائے گی. اب آپ فیصلہ کریے، ہر چیز کے ساتھ یہی ہے، یا چیز دیکھی جائے گی، یا چیز ذہن میں ہوگی، یا چیز بولی جائے گی، یا لکھی جائے گی. مائک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا وجود خارجی ہے. گھر گئے، کسی نے پوچھا مولوی صاحب مجلس کس پہ پڑھ رہے تھے؟ آپ نے کہا مائک پہ پڑھ رہے تھے. اب مائک سامنے نہیں ہے، مگر اس کی تصویر جو آپ کے دماغ میں بنی، یہ اس کا دوسرا وجود ہے. اتنے میں تنظیم کے مولوی صاحب بیٹھے تھے کہ بابو لکھ نہیں پاتے ہو؟ کہاں لکھ لیتے ہیں. انہوں نے میم، الف، حمزہ، کاف، ایک وجود اور ملا جو کتابت کی شکل میں اسے کاغذ پہ ملا. انہوں نے کہا بول بھی پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مائک مائک مائک. توجہ کریے گا، بول کے دکھا دیا. یعنی یہ چیز دیکھی جائے گی، یا ذہن میں ہوگی، یا لکھی جائے گی. توجہ کریے، یا چیز بولی جائے گی. اب میں کیسے آپ کے سامنے سناؤں کہ ہر چیز کے 4 وجود، مگر خدا کے بس 2 ہی وجود ہیں. خدا یا تو لکھا جائے گا، خدا یا تو بولا جائے گا. نہ خدا ذہن میں آ سکتا ہے، نہ خدا دیکھا جا سکتا ہے. اب جا کے تلاش کرو نا، وہ کون ہستیاں تھی جنہوں نے لکھا تو خدا لکھا گیا، جنہوں نے بولا تو خدا بولا گیا. بھائی مجلس نہیں ہو پائے گی، مائک کی آواز اس طرح کی رہے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ. یا خدا لکھا جائے گا، یا خدا بولا جائے گا. جا کے تلاش کریے نا کہ وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے لکھا تو خدا لکھا گیا. آہا توجہ کرے. اور جنہوں نے بولا تو خدا بولا گیا. بس بہت صحیح ہے. نہ خدا دماغ میں آ سکتا ہے اور نہ خدا دیکھا جا سکتا ہے. نہیں، میرا ان مکتب سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے اپنے خدا کے پیر کو جہنم میں دکھا دیا. میرا خدا نہ تو دیکھا جا سکتا ہے، نہ میرا خدا ذہن میں آ سکتا ہے. جا کے تلاش کرو. تو جائیے سارے مفکرین سے پوچھئے، سارے مفسرین سے پوچھئے، تھوڑا سا عہد رسالت کو سنا کریے اور آپ کے ذہنوں کو میں محنت کر دوں. کیا ہے؟ باقاعدہ سب نے کہا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. نور حبیب کبریا تھا، پیغمبر کا نور تھا، اور اس نے خلق کیا اور اس کے بعد کہا کہ اسی نور کے ذریعے سے پہچانو. اور کتنے سال تک، ہزاروں سال تک یہی نور تھا جو تسبیح پروردگار کر رہا تھا. نہیں آپ سمجھے. ہمارے یہاں سے لوگ کہتے ہیں آپ رسالت نہیں پڑھتے. آؤ جس میں مجال ہے پیغمبر کی اس منزلت کا قصیدہ پڑھ سکے. نہیں، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، قریب آئیے. تھوڑا سا اتنی دور بیٹھنے سے کیا فائدہ، آگے آئیے تھوڑا سا. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. تھوڑا آگے آئیے، تو ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. دیکھیے کم سے کم آخری مجلس سے میری 2 مجلسیں میں نے پڑھی اور آپ جانتے ہیں مجھے میں کیسے پڑھتا ہوں. لہٰذا آپ تھوڑا سا میرے قریب آ کے سنیے تو میں شاید گفتگو کو. اور یقین جانیے جو دور کے علماء آئے ہیں ان سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں. وہ 300-400 سفر طے کر کے اور آپ کے لیے نہیں، بنام حسین آئی ہیں. لہٰذا آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے.
اور آپ ان کے اوپر نہ رہیے کہ وہ بیچاری نوحہ پڑھیں گی، آپ کی ذمہ داری ان کے نوحوں کو سنیں، میری ذمہ داری ہے، لہٰذا میں آپ تک مجلس سے پہنچا رہا ہوں، اور بات دیکھیے اہم پہنچ رہی ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ پیغمبر کا قصیدہ نہیں پڑھتے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہے کسی شاعر میں دم کہ پیغمبر کے اس اسٹیٹس کا قصیدہ پڑھے کہ جب کچھ نہیں تھا تو نور مصطفیٰ تھا؟ نہیں، اس اسٹیٹس پہ کسی میں دم ہے کہ آئیے اب پڑھیے قصیدہ، اب وہ چھوٹے چھوٹے ترانے بنا کے، چھوٹی چھوٹی منقبتیں کہہ کے، چھوٹے چھوٹے مشاعرے کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کا قصیدہ پڑھ دیا، ہم نے پیغمبر کا جلوہ بیان کر دیا۔ ارے میں کیسے کہوں، پیغمبر کے قصیدہ بیان کرنے کی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس اسٹیٹس پہ جو ذات ہو اس کا قصیدہ یا تو خدا پڑھے گا یا پھر علی پڑھے گا۔ میں کیسے کہوں، اسی لیے ہم اپنے مجمع میں نبی نبی نہیں کرتے، علی علی کرتے ہیں، تاکہ پہچانو کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا۔ اسی لیے ہمارے یہاں نبی نبی نہیں ہے، علی علی ہے، تاکہ پہچانیے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، اسی لیے اسٹیٹس کو سمجھیے، ہمارے یہاں نبی کا قصیدہ اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کا قصیدہ پڑھیے، اور جنہوں نے پیغمبر کو منقبتوں سے، مشاعروں سے، ارے توجہ کرے، جنہوں نے پیغمبر کو ان چیزوں سے لیا وہ حضور کو اپنا جیسا کہہ بیٹھے، وہ کہہ بیٹھے کہ محمد ہے۔ ارے نہیں توجہ کر رہے، جنہوں نے پیغمبر کو ہلکے میں لینے کی کوشش کی وہ حضور کو اپنے جیسا کہہ بیٹھے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، اما جنہیں حق تھا کہ وہ کہتے کہ ہم محمد جیسے، نہیں آپ نہیں سن رہے، اما جنہیں حق تھا کہ وہ باقاعدہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہم محمد جیسے، ہم محمد جیسے، انہوں نے تو کبھی نہ کہا، باقاعدہ سرٹیفکیٹ تھا۔ جب علی نے قرآن سنائی، توریت سنایا، انجیل سنایا، زبور سنایا، تو کیا کہا پیغمبر نے؟ توریت صاحب توریت سے بڑھیا، انجیل صاحب انجیل سے بڑھیا، زبور صاحب زبور سے بڑھیا۔ مگر جب قرآن سنایا تو کیا کہا؟ قرآن ویسے پڑھا جیسے میں، ارے وہاں موجود ہیں آپ، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں۔ ابھی بھی آپ کی توجہ شاید مبذول نہیں ہوئی، اما جن کے پاس سرٹیفکیٹ تھا، حسن کہہ سکتے تھے حسن منی وانا من حسن، حسین منی وانا من حسن، فاطمہ تو بسط منی، اما جن کے پاس سرٹیفکیٹ تھا باقاعدہ کہتے کہ محمد ہمارے جیسے، اما جنہیں حق تھا انہوں نے تو کبھی نہ کہا چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہیں محمد ہمارے جیسے۔ رسول اللہ نہ کہنے آتا ہو، نہیں توجہ کریے گا، وہ چرواہے کی اولادیں کہنے لگی حضور ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے، اس لیے کہ پیغمبر کا اسٹیٹس جنہیں باقاعدہ حق تھا، اما جسے حق تھا اس نے تو پوری زندگی کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اما جسے جیسے کہنے کا حق تھا اس نے تو غلام کہا جسے غلامی کا بھی حق نہ تھا۔ اما جنہیں قاعدے سے غلامی میں بھی لینے کا حق نہیں تھا وہ کہنے لگے حضور ہمارے جیسے۔ پہچانیے اس اسٹیٹس پہ جب حضور کے ساتھ یہ ہوا تو اب بتائیے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب پیغمبر کے اسٹیٹس اور پیغمبر کی منزل خدا
محمد، اس کے بعد علی، یہ سلسلہ ہے۔ اور ہم سے لوگوں کو بہت شکایت ہے، رہے شکایت آپ کو، اور ہم کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور ہم کو صفائی بھی نہیں دینا ہے، اس لیے کہ بہت ہو گئے صفائی دے کے، اور دے کے تھک گئے، اب آپ صفائی دیجیے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ کلیئر کوئی مکتب نہیں ہے، نہ ہم رسول کسی سے بڑھاتے ہیں نہ کسی سے گھٹاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ آپ کو شک ہو تو ہماری اذانوں کو جا کے سنیے، ہم نے اپنی اذانوں کا سسٹم ہی یہی رکھا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ رکھا، نہیں تم نہ کہو، تاکہ پہچانو کہ ہمارے یہاں آج بھی محمد کے بعد علی ہے۔ ہم نے یہ سسٹم ہم سے بہتر کہیں نہیں ملے گا، کوئی ہمارے یہاں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ، اس لیے کہ اگر اس خدا کا کام ہو، اور یہ پورا سلسلہ اور یہ پوری کائنات، یہ سب کچھ اس اللہ نے اسی محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے، نبی کے صدقے میں، پیغمبر کے صدقے میں، جا کے اٹھائیے، باقاعدہ آپ کو ملے گی حدیث قدسی کہ ایک ایک قطرات سے اللہ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، فرشتوں کی خلقت، سب کی خلقت اس کے قطروں سے۔ جب پیغمبر تسبیح پروردگار کر رہے تھے آسمان پہ تو کہتے ہیں کہ جب پسینے کے قطرات گرے تو اللہ نے جبریل، میکائیل، پورے کروڑوں فرشتوں کو خلق کر دیا۔ ہمیں جس کے پسینوں کا کام یہ ہو، تھوڑا توجہ محسوس کریے، پیغمبر میں آپ کی منزل تک پہنچ رہا ہوں، دیکھیے یہ انداز ہے، اور اللہ نے اسے بھی ضائع ہونے نہیں دیا اور خلق کر دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سسٹم بعد میں ہے، آدم سے پہلے ہی اللہ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو خلق کیا۔ قوم اس زمین کو، آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ بھی زمین آباد ہو جائے گی، کل کچھ سالوں کے بعد سب کچھ آپ دیکھیں گے، کچھ لوگ یہاں سے جا کے وہاں بسیں گے، سب کچھ یہ سسٹم ہوگا، مگر اس دنیا کو اللہ نے پہلے بھی بسایا تھا، اور جناتوں کے ذریعے سے، اور کس کے ذریعے سے؟ بولیے، آپ لوگ سن کے بھول جاتے ہیں، جناتوں کے ذریعے سے، اور نسناس، قوم نسناس تھی، انسانوں کے جیسے تھی، مگر اس کا الگ انداز تھا۔ آسمان پہ بھی فرشتے، نیچے کی مخلوق قوم جن اور نسناس، مگر فرق کیا تھا دونوں میں؟ یہ وہ کرتے تھے جو خود چاہتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے جو خدا چاہتا تھا، اور آسمان پہ جو مخلوق تھی وہ وہی کرتی تھی جو خدا کہتا تھا۔ تو یہ جو فرشتے تھے یہ اللہ میاں کو ٹون کستے تھے، نہیں تھا بچوں، قریبی تھے نا، کہتے تھے پروردگار کیسے کو بنایا ہے زمین میں، تو نے آباد کیا ہے زمین، یہ تو تیرا کھاتے ہیں تیرا گاتے نہیں ہیں، کم سے کم انہیں کچھ تو سزا دے۔ اللہ نے کچھ دن سنا، کچھ دن اگنور کیا، اور اس کے کچھ دن کے بعد اللہ نے زمین کا تختہ پلٹ دیا، سب ختم ہو گئے، سب نہیں ختم ہوئے، ایک بچا، اور جسے اٹھا کے اللہ نے جنت میں جگہ دی۔ ارے وہی وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہی جو ابلیس جو اسی میں سے تھا، اسے اللہ نے وہاں پہ جگہ رکھی، کیونکہ اس کے سجدے بہت تھے۔ غور کریے، دیکھیے، اور جیسے ہی یہ سب سسٹم ختم ہوا، پھر اللہ نے کارخانے میں کچھ شروع ہو گیا، نہیں غور کر رہے ہیں ہمیں، جیسے مولویوں کو سناٹا برداشت نہیں، ویسے خدا کو بھی اپنے کارخانے میں سناٹا برداشت نہیں، پھر اس کے کارخانے میں کچھ چلنے لگا، پھر فرشتوں کی آواز لگی، اے اللہ پروردگار یہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ میں صرف ایک بات کے لیے آ رہا ہوں، آج اس کے جوابات آپ تلاش کریے، لوگ یہی سب پوچھتے ہیں نا، تو آئیے سنیے۔ اللہ نے کہا خلیفہ بن رہا ہے، کہ پروردگار کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جیسے ہی بن کے تیار ہو میری روح اس میں پڑے، سجدہ کر لینا۔ اور سب کو کہا، روح پڑی، سب گئے سجدے میں، سب سنا ہے آپ نے، مگر ایک تھا جو اینٹھا ہوا کھڑا تھا، اور جب اللہ نے اسے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ آپ نہیں پہنچے، میں نے بات پہنچا دی، آپ توجہ کریے۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ نہیں، ہمارے یہاں کتنی وجوہات بتاتے ہیں لوگ کہ جبریل اس لیے نکال دیا اللہ نے کیونکہ اکڑا تھا، متکبر تھا، تکبر کیا، کچھ نہیں، اور نہیں کیا آپ نے۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، یہ آگ مٹی کرنے لگا، یہ آگ مٹی، نہیں غور کیا آپ نے۔ ابلیس سے غلطی تکبر نہیں ہے، ابلیس کی غلطی یہ ہوئی کہ یہ مٹیریل چیک کرنے لگا۔ ارے نہیں، آپ توجہ کی آپ نے کہ
غلطی یہ ہوئی کہ یہ مٹیریل چیک کرنے لگا کہ کس سے بنا. اب جس سے بنا ہو, پتھر سے بنا ہو, کنکر سے بنا ہو, کاغذ سے بنا ہو, جس سے بنا ہو, اس نے کہا تھا کہ سجدہ کرو, سجدہ کرنا چاہیے تھا. یہ مٹیریل چیک کرنے لگا. نہیں, آج ہمارے یہاں بھی کچھ بے وقوف پیدا ہو گئے. ممبر کیوں چومتے ہیں؟ یہ تو لکڑی کا ہے. علم کیوں چومتے ہیں؟ یہ تو کپڑے کا ہے. ہمیں بھی پتا ہے یہ لکڑی کا ہے, مگر نسبت رسول کی طرف ہے. علم پتا ہے کہ کپڑے کا ہے, مگر نسبت عباس کی طرف ہے. نہیں غور کیا؟ جو مٹیریل چیک کرتے ہیں وہ ابلیس کی اولاد ہوتے ہیں. بھیا آواز سے کرو, بہت آواز خراب ہے بھائی کے. ایک مل کے سلوات پڑھیے. کس خاندان سے آئے بھائی کا نہیں معلوم, لیکن سلوات پڑھیے محمد آل محمد. اچھا خاصا 2 دن سے ٹھیک ہے مائک ماشاء اللہ سے. یہاں توجہ کریے, جو لوگ مٹیریل چیک کرتے ہیں, تابوت تو لکڑی کا ہے, اسے کیوں چومتے ہیں؟ بھیا نسبتوں پہ جھک جانا یہ مزاج الوہیت ہے, اور مٹیریل چیک کرنا یہ ابلیس کی علامت ہے. جو مٹیریل چیک کرتے ہیں نا, یہ کس کا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, ہو رہا ہو. اب تو ماتم سے بھی دقت ہو گئی لوگوں کو. ارے ماتم کیوں کر رہے ہیں, اتنا کیا کر رہے ہیں, ارے اور ٹھیک ہے اس پہ خرچ کریے, اس پہ ٹھیک ہے سب کچھ, مگر کیا خوب مصرے کہے تھے کسی شاعر نے تو, کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. سلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. لہذا آپ اپنے ذہنوں کو متوجہ کریے, یہ اللہ نے سلسلہ رکھا, آدم پیدا ہو گئے. ہاں کل میں نے کہا نا یہ پورا سلسلہ ہدایت کا ہے, اور اسی لیے یہ آئے تاکہ لوگوں کو رائے راست دلا کر. دیکھیے آدم آ گئے, آدم نے سلسلہ شروع کیا. نو کتنی شریعتیں آئیں ہم لوگوں کے پاس, مجھے سمجھ میں کتنی شریعت ہے, مجھے کربلا پہنچنے دیجیے بس. کتنی شریعت آئی بولیے میرے نوجوانوں؟ 5 شریعت بولیے. نوح کی شریعت, ابراہیم کی شریعت, موسیٰ کی شریعت, عیسیٰ کی شریعت, اور کس کی شریعت؟ ہمارے حضور کی شریعت. مگر یہ بتائیے کس کی شریعت باقی ہے آج؟ کیوں؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ یہ اتنی شریعت کیا اپنے طرف سے آئی تھی؟ نہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی, مگر وہ 4 شریعتیں ختم, حضور کی شریعت باقی ہے اور قیامت تک رہے گی. آپ نے کیا سمجھا کیوں ایسا ہوا؟ نہیں, دیکھیے یہی مجلس آج سے کچھ سال پہلے یا آگے آپ چلے جائیے گا تو یہی مجلس جاڑے میں آ جائے گی, اور پھر لوگ یہی سوٹر پہن کے مفرل باندھ کے بیٹھے رہے ہوں گے, اور اس کے بعد ہم آج پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جاڑے کے موسم میں ہماری مجلس پڑھنے. ہم کہیں آج آپ کیوں مفرل لگا کے آئے, آج آپ کیوں سوٹر پہن کے آئے؟ اس سال جب میں آیا تھا 2023 میں تو آپ کے پاس نہ سویٹر تھا نہ مفرل تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب وہ دور اور تھا, اس دور کی ضرورت اور تھی, اس دور کی ضرورت اور ہے. نہیں غور کیا؟ یہ تو 4 شریعتیں ختم ہوئی, یہ ضرورت کے تحت بنی تھی. ضرورت ختم, شریعت ختم. حضور کی شریعت وہ شریعت ہے, نہ ضرورت ختم ہوگی نہ شریعت ختم ہوگی. کچھ ختم ہونے والی نہیں, یہ ہمارے حضور کی شریعت ہے. اور مقصد اور ہدف, ابھی سوال ہو رہا تھا ہمارے یہاں, کچھ لڑکے بیٹھے تھے, مولوی صاحب اسلام 1400 سال کا مذہب ہے. ہم نے کہا دیکھیے یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں. آدم نبی بن کے آئے تھے, اور جس دین کے نبی بن کے آئے تھے اسی دین کا نام ہے اسلام. نہیں غور کیا آپ نے؟ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی تب سے اسلام ہے. محمد اس دین کے آخری نبی ہیں, پہلے نبی نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے, چونکہ پیغمبر پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے, پیغمبر کی ذات پہ فوکس بہت ہوتا ہے, توجہات بہت ہوتی ہے, لہٰذا ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر سے چیزیں چلی ہیں. نہیں, ہاں یہ حقیقت ہے کہ حضور ہدف ہے, حضور مقصد ہے,
پیغمبر ہدف ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. حضور پہ ہی سب کچھ قربان ہے. آدم سے لے کے خاتم تک یہ 1,23,999 نبی یہ مقصد اور ہدف نہیں ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہدف کون ہے؟ بولیے. حضور کی سیرت ہے, حضور کی ذات, اور پیغمبر مقصد ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب حضور ہی مین تھے تو اتنے کو کٹوانے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ انہیں کو بھیجتے, سارا معاملہ حل ہو جاتا. یہ پروردگار کوئی آرے سے چیرا گیا, کوئی کسی چیز سے چیرا گیا, نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اے پروردگار عالم, جب حضور مقصد تھے تو انہیں کو ڈائریکٹ بھیجتا. کیا ضرورت تھی 1,23,999 نبیوں کی؟ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے خدمت میں پہنچاؤں. اما دیکھیے, جب اسی آپ کے رامپور میں پردھان منتری کا دورہ اگر لگ جائے تو 2 مہینے پہلے سے ہی یہ ایجنسی وہ ایجنسی سب کچھ باقاعدہ لگ جاتی ہے. ماحول دیکھو, حالات دیکھو, کیا ہو رہا ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, آنا ہے کہ نہیں ہے, نہیں غور کر رہے. حضور مقصد ہے, حضور کو آنا تھا. 1,23,999 کو بھیجا جا کے ماحول بنائے. نہیں غور کریے, جا کے ماحول بنائے کہ اسے آنا ہے. نہیں, میں دوسری مثال سے آپ کو کانے کر دوں گا. حضور ہی مقصد ہے. میں اعظم گڑھ سے چلا, اعظم گڑھ سے چلا, اور کہاں آنا تھا مجھے؟ بولیے. رامپور آنا تھا نا. ہم آپ کرانے والے چلے, فرض کریے, کہاں مقصد ان کا کیا ہے؟ بولیے. رامپور تھا کتنے کلومیٹر ہے وہاں سے؟ ہاں 300 کلومیٹر ہے. جیسے ہی وہاں سے چلے ایک پتھر انہیں دکھا, اور اس پتھر پہ لکھا تھا رامپور کتنے کلومیٹر؟ 300 کلومیٹر. پھر جیسے آگے بڑھے ایک پتھر اور دکھا جس پہ لکھا تھا رامپور 200 کلومیٹر. اس کے آگے بڑھے ایک پتھر اور لکھا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا رامپور 150 کلومیٹر. نہیں غور کر رہے. امر رکے تو بہت جگہ ہوں گے, مگر چونکہ مقصد رامپور ہے, کہ سنگمیل کے پتھر جگہ جگہ, کہیں 150 کلومیٹر, کہیں 200 کلومیٹر, کہیں 50 کلومیٹر. غور کر رہے. اور آگے بڑھے رامپور 10 کلومیٹر, پھر رامپور 5 کلومیٹر. نہیں غور کر رہے ہیں, یہاں تک کہ مقصد تک آ گئے. آپ نہیں سمجھے یہ کیا ہے, یہ پتھر کیا کر رہے ہیں. یہ پتھر مقصد نہیں ہے, مقصد رامپور ہے, مگر یہ پتھر ہمارے ذہن کو قریب کر رہے ہیں کہ رامپور آنے والا ہے, رامپور آنے والا ہے, رامپور آنے والا ہے. اب آپ سمجھے کہ 1,23,999 نبی یہ جاتے جاتے کیوں کہہ رہے تھے محمد آنے والا ہے, محمد آنے والا ہے, محمد آنے والا ہے. صلوات پڑھ دو محمد آنے والا ہے. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو. یہ سلسلہ مصطفیٰ کی شریعت اہم شریعت ہے, اور یہ 4 شریعتیں ختم ہوئی. ایسا نہیں کہ سب ختم ہو گیا. ان شریعتوں میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جسے اللہ نے آج تک رکھا اور قیامت تک رہے. اصول دین کتنے ہیں میرے نوجوان؟ بولیے کتنے ہیں اصول دین؟ اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, 5ویں 5 ہے نا, 5 اصول دین اور بتا رہا ہوں. اور تب کر بنا سمجھیے گا کہ کیا کیا حسین مظلوم. یہ صلوات پڑھیے محمد علیہ. 5 اصول دین ہے نا, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, اور 5ویں 5 اصول دین اور بتا رہا ہوں. ایک دم اس کو گٹھی باندھ کے رکھ لیجیے. کیا ہے 5؟ پہلا اللہ اکبر, دین کی حفاظت. پہلا کیا ہے؟ دین کی. دوسرا عقل کی حفاظت. تیسرا جان کی حفاظت. چوتھا مال کی حفاظت. اور چھٹا 5واں عزت کی حفاظت. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5. دین کی حفاظت,
عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ آپ توجہ کریے کتنی یہ خاص ہیں۔ یہ 5 اصول دین ایسے ہیں جو آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک رہیں گے، اور یہ میراث انبیاء ہے۔ توجہ کریے گا، یہ نبیوں کی میراث ہے یہ 5۔ کیا؟ دین کی حفاظت، بولیے، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور کس چیز کی حفاظت؟ عزت کی حفاظت۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے 5 کی ضد کو حرام قرار دیا، ان 5 کی ضد کو حرام قرار دیا۔ آپ کیسے کریں؟ وہ دین کے مقابلے میں کفر حرام، عقل کے مقابلے میں شراب حرام، جان کے مقابلے میں خودکشی اور قتل و غارت حرام، مال کے مقابلے میں لٹیرا پنا اور لوٹنا حرام، اور عزت کے مقابلے میں زنا اور اس طرح کی چیزیں حرام۔ میں دیکھیں کتنی دور سے کربلا پہنچ گیا، اگر آپ محسوس کریں گے ابھی۔ اور یہ میراث انبیاء ہے، اور جو نبی جاتا تھا وہ کہتا تھا سب بچے مگر اس 5 کو قاعدے سے بچائے رکھنا: دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ آدم چلنے لگے، نوح تک آیا، نوح اپنے بعد، ابراہیم اپنے بعد، موسیٰ اپنے بعد، عیسیٰ اپنے بعد، سب کو دیتے چلے گئے، بچاتے رہنا۔ آپ ان نبیوں کی بارگاہ بہت آسانی سے سن لیتے ہیں۔ محمد تک جب پہنچا تو پیغمبر بھی اپنے پاس لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے سب بچے مگر دین کی حفاظت ہونی چاہیے، عقل کی حفاظت ہونی چاہیے، نہیں غور کر رہے ہیں، مال کی حفاظت ہونی چاہیے، جان کی حفاظت ہونی چاہیے، عزت کی حفاظت۔ اس پہ کوئی لٹیرا ہاتھ نہ ڈالے، توجہ کریے آپ، اس پہ کوئی لٹیرا، چونکہ یہ میراث انبیاء ہے، یہ نبیوں کی میراث ہے، جو ہمارے یہاں بڑی آسانی سے یزید کو چھوٹا سا مجرم بنا کے نکالتے ہیں نا، ذرا توجہ کرو، یہ میراث انبیاء ہے اور یہ 5 بچنا چاہیے۔ محمد اپنے بعد علی کو دے کے گئے، علی اپنے بعد حسن کو دیا، اور حسن نے اپنے بعد حسین کو دیا کہ بھیا اسے سنبھالیے گا، دین بچے، عقل بچے، جان بچے، عزت بچے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ اب یزید سن 61 ہجری میں ایک ایسا لٹیرا پیدا ہوا جس نے ایک وقت میں شراب کو پی کر عقل کے تقدس کو پامال کیا، دین کا انکار کر کے دین کے تقدس کو پامال کیا، اہل بیت کے مال کو لوٹ کے مال کے تقدس کو پامال کیا، اپنی خالہ زاد ماں بہنوں کے ساتھ زنا کر کے اس نے عزت کے تقدس کو پامال کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں حسین ہی کیوں نکلے؟ اما جو آدم کا وارث تھا سامنے آیا، جو نوح کا وارث تھا سامنے آیا، جو ابراہیم کا وارث تھا۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ ایک مل کے اور صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ آپ دیکھو یہ میراث انبیاء ہے جو کس کے تھرو بچ رہی ہے؟ حسین مظلوم کے طرح۔ بہت سے لوگوں کو دماغ میں ہے خیال کہ جیسے سب خاموش تھے ویسے یہ بھی خاموش بیٹھے رہتے، کیا ضرورت تھی خطرے میں اپنے کو ڈالنے کی؟ نہیں غور کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ شیعوں سے اچھا جواب تو آگے مودودی نے دے دیا جب ان سے کسی نے کہا، جب سارے صحابہ نے، جب سارے تبع تابعین نے حسین نہیں یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ نہیں غور کریے، حسین کو بھی کر لینی۔ جملہ سنیے، آگے مودودی کہتے ہیں بے شرم، میرا سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے بیعت کہاں سے کر لی؟ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جب حسین مظلوم نے بیعت نہیں کی تو یہ صحابہ نے بیعت کیسے کر دیا؟ یہ تبع تابعین نے بیعت نہیں۔ معیار اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں نا، جو لوگ وہ الٹے سیدھے نظریے دیتے ہیں، کربلا کو ظاہری نگاہوں سے نہ دیکھیے، کربلا کو دل کی نگاہوں سے دیکھیے۔ میں نے بڑا فقرہ کہا ہے، اس لیے کہ ظاہری نگاہوں سے دیکھو گے
تو کبھی کٹا ہوا سب تلاوت نہیں کرے گا، مگر جب دل کی نگاہوں سے دیکھو گے، ارے میں کیسا ہوں، کربلا نہیں سمجھ سکتے میرے عزیزوں، میں پوری سہولت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جنگ کا تصور کیا ہے ہمارے یہاں، لاکھوں کا مجمع ہو اور اس کے سامنے 72 کی کیا اوقات ہے، یہی تو کربلا ہے جو لاکھوں کے سامنے 72 کو لڑا دے۔ نہیں تھوڑا توجہ کرو، کربلا الگ منزل کا نام ہے، آپ اسی لیے ایک جملہ اور کہو، کربلا اور جنگوں میں بہت فرق ہے، اور جنگیں طاقت کے بل پہ لڑی جاتی ہیں، کربلا قدرت کے بل پہ لڑی جاتی ہے۔ ارے میں نے بڑی بات کہی ہے، کربلا طاقت کے بل پہ لڑی نہیں گئی بلکہ قدرت کے بل پہ لڑی گئی۔ طاقت 5 سال رہتی ہے اور قدرت ہمیشہ رہتی ہے۔ حسین مظلوم نے اسی لیے کہا مجھے طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے قدرت پہ بھروسہ ہے۔ اگر اس کی دلیل چاہیے تو کربلا میں جا کے دیکھو، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ طاقت کے بل پہ لڑی ہوئی جنگ نہیں بلکہ کربلا قدرت کے بل پہ لڑی ہوئی جنگ ہے۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں اپنے سلسلے کی، اور چونکہ آج اہم مجھے انجمن کے نوجوانوں نے بھی کہا ہے خدا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے کہ ایک عظیم شہزادی کا غم منا رہے ہیں۔ میں یاد رکھیے بہت ہی اہم ہے، اور خاص کر بیوی کا توسل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اپنی زحمتوں میں یہ مت ٹینشن کبھی لینا کہ مجمع بڑا کم آیا، لوگ کم آئے، یہ کم آئے۔ یقین کرو مین کمیت میں لاکھ نہیں، قبولیت میں لاکھ ہے کہ چیزیں ہماری قبول کتنی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اس لیے کہ وہ دیکھو کہ اس بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پہنچایا ہوا ایک آدمی کا ماتم ہی بہت ہے اگر خلوص کے ساتھ ہزار پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریے۔ کیوں؟ اب کہہ دوں ایک فقرہ کہوں، اما جب حسین نے تعداد نہیں دیکھی، نہیں مجھے معلوم تھا شاید آپ کے حوصلے بلند ہو جاتے، اما جب حسین نے تعداد نہیں دیکھی تو تم تعداد کیوں دیکھتے ہو؟ حسین نے تو تعداد نہیں دیکھی، مگر فیصلہ کیا ہے؟ آج لوح تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ یزیدیت کے چہرے پہ کیا لکھا ہے؟ حسین جیت گئے۔ آج سب جگہ یہی ہے، کہیں نہیں دیکھیں گے آپ کہ یزیدیت زندہ باد کا کوئی نعرہ لگا رہا ہو۔ کیوں؟ حسین نے جنگ ایسی کی ہے، اور اگر حسین تلوار پہ بھروسہ کرتے نا تو اس جنگ کا بھی نقشہ بدل جاتا۔ بہت سے لوگ اسی لیے بیچارے کہہ بیٹھے ارے وہ تو اوپر اوپر دیکھا جائے، اوپر اوپر تو یزید جیتا، اندر اندر حسین جیت سکتے ہیں، مگر اوپری طور پہ یزید جیتا۔ ہم نے کہا بے وقوف اوپر نیچے کیا مطلب؟ کربلا کی جنگ اوپر اور اندر کیا مطلب؟ بھیا دو آدمی جب لڑتے ہیں تو کسی تیسری چیز پہ لڑتے ہیں، توجہ کریے گا اما یہ اوپر کے اوپر اوپر مطلب یہ سمجھ رہے ہیں جیسے اپنے یہاں، نہیں توجہ کریے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اکھاڑا ہے، ہاں نہیں توجہ، خود اکھاڑے کے شوقین ہیں، اور جلوس میں دکھ بھی جاتا ہوگا آپ کو کہ کام سارے وہی اکھاڑے والے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ وہی اکھاڑا تھا کہ ایک آدمی نیچے آ گیا تو وہ ہار گیا اور جو اوپر رہا وہ جیت گیا۔ کربلا اس کی نعمت، دو آدمی جب جنگ کرتے ہیں تو کسی تیسری چیز پہ تو ہوتی ہے جنگ۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تیسری چیز کیا ہے، تو بیچارے دبے دبے منہ سے کہنے لگے ارے وہ تیسری چیز بیعت تھی، بیعت تھی۔ ہم نے کہا بے وقوف فیصلہ ہو گیا، اور خود فیصلہ کر لے کہ اگر وہ بیعت لے سکا، میں توجہ کر گیا، اگر وہ بیعت لے سکا تو وہ جیتا، اور اگر آج تک اس کی اولادیں بیعت نہ لے سکی تو حسین جیتا۔ آج تک اس کی اولادیں اگر بیعت نہیں لے سکی
اور کتنی دھمک ہے اس انکار پر، نہیں آپ توجہ کرتے ہیں؟ قوم کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر ہے کہہ نہیں سکتا تھا، یزید کے دربار میں خالی سانس لی تھی روم کے سفیر نے، گدی سے زبان کھینچ لی تھی، اتنا پاورفل بادشاہ، مگر آپ دیکھیے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنی جگہ کھڑا ہے، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، جلوس نکال لیجیے یزید مرد آباد، چوراہا گلی کوئی چھوٹا ہے آپ سے؟ ارے نہیں ہوتا ہے، پیر سے ایسا مسلتے فٹ بال کی طرح، یہاں سے مارا وہاں، وہاں سے مارا یہاں، نہیں، یہ جو یزید اتنا بونا آج بنا ہوا ہے، نہیں جملے کی قدر کریے گا، یہ یزید اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا اس کے دربار میں زینب نے بنایا، اسے اس کے دربار میں اس کی اوقات اہل بیت اطہار نے اور انہوں نے بتائی، اور ان آوازوں نے انہیں اس کو بتایا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ بس میرے عزیزوں، اب آمادہ ہوں اور میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی آخری بات سے وقت کے لیے کہہ رہا ہوں، ان درباروں میں کس کی؟ زینب کی آواز میں، سجاد کی آواز میں، اور ایک آواز میں اور اسے ذلیل کر دیا۔ وہ آواز کس کی تھی؟ ایک 4 برس کی بچی کی تھی جو کہتی تھی اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش، اللہ اکبر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، مجھے پتا ہے بڑی گرمی ہے، بڑے دور دراز کا میرے یہ مومنین کچھ سفر کر کے آئے اور محتملین ہیں۔ مسائل سے پہلے بس اتنا کہوں گا، اس انجمن کے حق میں دعا ہے، الہی نوجوانوں میں اور طاقت دے، اور شہزادی کی آزاد شان و شوقت سے ہو، نہیں اس پہ رونے آئے ہو جسے راستے میں رونے دیا نہیں ہے۔ آج کسی کے چہرے کو دیکھ کے نہ رونا، یہ جب روتے تھے انہیں تازیانے لگتے تھے۔ کہوں آؤ روانہ کرو دل، ابھی میں تازہ یقین جانو، سکینہ جناب سکینہ کے مسائل پڑھتا ہوں نا تو جیسے دل سیریا میں روانہ ہو جاتا ہے، اور یقین جانا سیریا میں کہیں رونا نہیں آیا جتنا بی بی کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہائے وہ رات کا سناٹا، السلام علیک یا بنت الحسین، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، سلام، امام زمانہ کا سلام سنو، سلام اس بچی پر جس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی، نہیں گھٹ گھٹ کے نہ رو، اس لیے کہ وہ بچی جب اپنے بابا پہ روتی تھی، شمر کا تازیانہ، جانتے جب تازیانہ لگتا تھا میرا چوتھا امام کہتا تھا، میری بہن کھڑے ہو کے کہتی تھی اے چچا پا، اجرکم عند اللہ، خدا تمہاری آوازیں بلند کرے، اللہ تمہارے آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے۔ امام زمانہ سلام کر رہے ہیں، سلام ان کانوں کی لووں پر جس سے مسلسل خون بہتا رہا، نہیں اس کے بعد کہو کلیجہ پھٹائے گا، 4 برس کی بچی مد نظر ہو کہ سلام ان رخساروں پر، سلام ان رخساروں پر جو رخسار راستے بھر اپنے رنگ بدلتے رہے۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، مجھے پتا ہے بہت سے مشکلات میں ہوں گے،
بہت سے گرفتار ہو گئے، بہت سی پریشانیوں میں ہو گئے، آج واسطہ سکینہ کا عباس غازی کو دینا، آج یہ پرسہ لینے عباس آئے ہوں گے، آج یہ پرسہ لینے حسین آئے ہوں گے۔ اور کہو اب اس پہ تو رو لینا، آج کوئی آئے نہ آئے، پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑی، ایمان بھیا جس سے سوال پوچھ پوچھ کے بچی بہن زندان میں دفن ہو گئی، آج آ کے کہہ رہا ہوگا اے ذاکر میری بہن پہ مسائل پڑھ۔ نہیں آج تھوڑا سا بس اجازت دینا، میں نے اسی لیے تو بہت زحمت نہیں دی مسائل کے حوالے سے، مگر بڑے زاروں قطار رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے پڑھوں یقین جانو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ 4 برس کی بچی، آپ نے بڑے جانور دیکھے ہوں گے مگر جب اونٹ دیکھیے جیسے لگتا ہے کہ اس کی کوہان پہ آج بھی ہائے سکینہ کی آواز بلند ہے۔ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر کہ سکینہ کو اونٹ پہ بعد میں باندھا گیا، جانتے ہو کسی چھوٹے بچے کو نہیں، ایرانی جب مسائل سن لو احساس کر کے رونا، ایرانی جب مسائل پڑھتے ہیں نا ایرانی، تو وہاں پہ وہ مسائل ایسے نہیں پڑھتے بلکہ تصورات میں لے کے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں شام میں بی بی کے روضے کے سامنے بی بی کے مسائل پڑھے جا رہے تھے، لوگ رو نہیں رہے تھے، سن کے تھک گئے تھے، بس اس نے کہا بھیا اس قافلے میں کسی کی چھوٹی بچی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ اس کی چھوٹی بچی کو لیا اس نے اور اس نے کہا ایک اسٹول منگا دو، ایک اسٹول اونچا سا منگایا گیا۔ اس نے کہا اجازت ہے، میں بس احساس کی منزل پہ لے کے آ رہا ہوں، آپ سنیں گے۔ اس نے بچی کو لیا اور اسٹول پہ کھڑا کر دیا، اونچائی تھی، سب بچانے والے کھڑے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اسٹول دھیرے سے ہلایا نا، سارا مجمع چیخ کے آگے بڑھا، ارے بچی گر جائے گی، ارے بچی گر جائے گی۔ نہیں آپ کو احساس ہوا جب سکینہ کو سوار کیا گیا، ارے بچی تڑپ تڑپ کے کہتی تھی اے بھیا، ارے بچی اے بھیا۔ پہلا معاف کرنا، ہاتھوں میں ہتھکڑی۔ آج رکھو میرا سارا بات کو تھوڑا سا میں ساتھ تمام کروں گا۔ بی بی کا تابوت برآمد ہوگا، تابوت کی زیارت کرنا، بڑے آہستے سے بی بی کے تابوت کو چھونا۔ شہزادی میری بہت زخمی ہے، نہیں بہت تڑپ تڑپ کے رو رہے ہو، بس سنو 2-3 پھر رہے۔ اللہ خدا کہتے بی بی چلاتی رہتی تھی، ہائے ہم گرے، ہائے ہم گرے۔ کہتے کچھ دور قافلہ پہنچا، سارے قافلے والے شمر ملون سے کہنے لگے بچی گر جائے گی، اے شمر یہ بچی مر جائے گی۔ اب آپ کیا سنیں، لوگوں نے سوچا، شمر نے کہا سارے اونٹ بیٹھا لے جائے۔ اب لوگوں نے سوچا شاید بچی کو راحت مل جائے۔ سنیں، ایک موٹی رسی لی، اللہ اکبر،
اور رباب کے تک پہنچا. کہتے ہیں رباب کی آغوش میں سکینہ. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, کسی نے اگر کسی بچے کے سامنے اس کے بابا کو مار دیا جائے نا تو اس کا چہرہ بچے نہیں بھولتے. آپ اندازہ نہیں کریں گے. شبر ملعون کو جیسے ہی دیکھا, ارے پلٹ کے اماں کی آغوش میں آ گئی اور کہا اماں, ارے بابا کا قاتل آ گیا. اپنے حبشی ہاتھ سے بچی کو نوچا, اٹھایا نہیں, نوچ کے اللہ اکبر کیا کیا, اونٹ کی پشت پر بی بی کو رکھا اور اس کے اوپر سے رسی. نہیں رو لو, شاید یقین جانا یہ مجلس تو آخری ہوگی. کتنا ہو گیا, بچی کو باندھا گیا. کہتے غلط یہ تھی, اونٹ جب چلے تو سینہ زخمی, اوپر سے پشت زخمی. کہتے جہاں بھی یہ اونٹ رکتا تھا سکینہ کہتی تھی بھائیا ہم مرے. میں نے سباب کر رہا ہوں, اے بھائیا ہم مرے. سنیں اللہ اکبر, راستے بھر آواز بلند تھی, الاتش الاتش. کہتے کوفہ, سنو, کوفہ و شام کے راستے پر ایک جگہ یہ قافلہ روکا گیا. کچھ تماشائیوں نے دیکھا ایک بچی پیاس سے ایسی حالت ہے کہ منہ سے زبان باہر ہے. اور سنیں گے عجیب کیفیت تھی. اور تماشائیوں پر رحم آیا. وہ تماشائی کہتے سن لو پھر ہونا. تماشائی کہنے لگے جاؤ گھر سے کچھ پانی لاؤ, جاؤ گھر سے کچھ غذا لاؤ, یہ قافلہ بڑا پیاسا ہے, یہ قافلہ بڑا بھوکا ہے. کہتے کچھ پانی اور کھانا آیا, شمر کو دیا کہ اے شمر یہ بھلے کے باغی ہیں مگر ان کی پیاس بجھاؤ, ان کو کھانا کھلاؤ. شمر نے جا کے سیدہ سجاد کو دیا کہ جاؤ بچوں میں دے دو, کھانا کھلا دو. کتنی معرفت سے بھری بچی تھی حسین کی. کہتے حالت دیکھیے, بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہو مل جائے نا تو فوراً لے لیتے. کہتے میرا مولا پھوپھی اماں کے پاس آیا, پھوپھی اماں سکینہ کو پانی دے دیجئے. کہتے قافلہ رکا تھا اور سکینہ کو ابھی آرام ملا تھا اور نہ جانے آگ بند ہی ہو رہی تھی. اتنے میں جناب زینب نے, کلیجہ پھٹ جائے گا آخر تک اگر جملہ سنو گے, آئی اے سکینہ میری بچی پانی آ گیا, اے سکینہ پانی پی لو. کہتے جیسے آنکھ کھولا پانی کا نام سنا تڑپ کے کہنے لگی اے پھوپھی اماں کیا میرے چچا عباس آ گئے, اے پھوپھی اماں. اے بھیا کیا ابو عباس آ گئے, کیا چچا عباس؟ نہیں نہیں, اے سکینہ چچا عباس نہیں, پانی آیا ہے, اے سکینہ پی لو. کہتے پانی لیا اور پینا چاہتی تھی, اندازہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی, پھوپھی اماں کے چہرے کو دیکھا, میرے طرف دیکھو, دیکھا, سوال کیا پھوپھی اماں اشرت الماء, اے پھوپھی اماں کیا خود پانی پیا؟ جانتے زینب نے اپنی گردن ہلائی, اے سکینہ ہم کیسے پی لیں, تم تو بہت چھوٹی ہو, تم پانی پہلے پی لو. ارے قیامت مچ گئی. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں کوئی بات نہیں,
अजरकुम अला सबर। लो, अब मुझ में भी ताकत नहीं है, बहुत थक गया है, बस आज जब तक एहसास करो रोते रहो। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद, मेरा मौला कहता है मुझे शाम में मेरी बहन के सवालों ने मुझे मार डाला। सुनो, कहते जब शाम में काफिला उतारा गया, सज्जाद बढ़ बढ़ के सबको उतार रहे थे। अल्लाह किसी भाई को ये मंजर न दिखाए। कहते जब अपनी बहन को उतारा, सज्जाद का लिबास खून खून। क्या हाय बीवी कितनी मजलूमा है। देखो जुमला कह दूं, बहुत रोगे। 3 सीने ऐसे हैं जिस पे मुझे बहुत रोना आता है। एक सैयदा अली गुस्ल दे दे हाथ जब पहलू पे पड़ा, चीख मारी, हाय हाय सैयदा ने मुझे बता रहे थे। एक सीन सकीना, जब ज़ैनब ने हाथ बदन पे रखा, पूछा मेरे भाई मेरे लाल सैयद सज्जाद, सकीना को इसी कुर्ते में दफन कर दे या नया कफन दे। अल्लाह अकबर। सज्जाद ने कहा पुपी अम्मा, कुर्ता बदन से जुदा न होगा। अम्मा शब शहादत है, थको नहीं, मैं मसाइल तमाम कर रहा हूँ। एक सीन सज्जाद को बागर गुस्ल दे 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 हाथ कमर पे पहुंचा, तड़प के रो बैठे। हाय बाबा का सर अभी ताजा है। अंदाजा करो सज्जाद की उम्र थी बीवी 18 बरस की, सकीना 4 बरस की। जनाबे सकीना का नाम क्या था पता है? बस सुन, मसाइल तमाम हो गए आराम से। जनाबे सकीना का नाम क्या था? सकीना। सकीना क्यों कहते थे पता है? सुकून। सकीना का नाम क्या था? सुकून। मगर कब तक? करबला तक। करबला के बाद इस तरह पे पैगम है। सकीना करबला के बाद जानते हैं किसका तर्जुमा है? प्यास, मुसीबत, जख्म। अरे कैसे मैं सुनाऊं आपको? यतीमी, अल्लाह गुर्बत, शाह। एक ऐसी बच्ची जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान है, जिसके पैरों में निशान है, ये एक मुसीबत है। सुन लो मजलिस समा। कहते शाम में मेरा मौला सैयद सज्जाद कहता मेरी बहन के सवालों ने मुझे मार डाला। अब तक जैसे सुने वो आखिरी फकरा है, सुन लो रो और उसके बाद जितना चाहे मातम करना। कहते आखिरी रात थी, बीबी ने बाप को ख्वाब में देखा, उठी आई, मेरा मौला सैयद सज्जाद सो रहा था। कहते पैरों में बड़े कांटे थे और कांटों को चुनने लगे। कहते इतने में बीमार की आंख खुली, पैरों को समेट लिया। कब बहना अभी तक सो ही नहीं सकी ना? जानते क्या जवाब दिया है बीबी ने? कहा भैया तुम न कहो बाबा के बाद सकीना सो कहाँ पाए। नहीं, मुझे पता है कि रो रो के थक गए होगे। मुसलसल रोना सकीना का काम है, मुसलसल रोना सज्जाद का काम है। तुम नहीं रो सकते, मुझे पता है, मैं तमाम कर रहा हूँ मसाइल। सुनो, आई हल्के आंखें घसी घसी सी, काले काले हल्के पड़े हुए थे। एक मर्तबा भैया को देखा, ए भैया अभी अभी ख्वाब देखा कि क्या कि बाबा कह रहे थे एलैया एलैया या पुरैया, ए मेरी बेटी मेरे पास आओ। ए भैया क्या वक्त आखिर आ गया? अरे किसी भाई से कोई बहन ऐसा पूछे कि ए भैया वक्त आखिर आ गया,
सकीना न पूछो, क्या भैया कोई बात नहीं, आज भैया समझ के नहीं, इमाम वक्त समझ के पूछ रहे, ये बताओ, ये बता दो बस ए भैया, प्यास कब किस मरहले पे पहुंच जाए तो आदमी मर जाता है। ए भैया कब अपने से मर जाता है। सुनने सैयद सज्जाद कहने सकीना न पूछो, ए सकीना न पूछो, कहने भैया बताओ, कहने लगे सकीना, कहते भी ये गुफ्तगू हो रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी, ज़ैनब उठ गई, रबाब उठ गई, लैला उठ गई, सब अगल में जमा हो गए। क्या हुआ? सकीना सवाल कर रही है, क्या भैया बताओ ना। कहे सकीना पहला मरहला ये है जब प्यास लगे पानी न मिले, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा नजर आने लगता है। नहीं, सकीना ने हाथों को जोड़ा, फूफी अम्मा करबला में बाबा यही कह रहा था, मैं इतना प्यासा हूं, मेरी आंखों के साथ ये शिकवा रह जाएगा अगर आवाजें बुलंद ना हुई, यकीन जानना मेरे मसाज नहीं है। ए फूफी अम्मा भैया को इजाजत दीजिए, बताएं। सकीना दूसरा मरहला ये है जब प्यास बढ़े और ज्यादा लगे, सकीना ये ज़बानें कांटे बन के हलक में धंसने लगती हैं। आप नहीं पहुंचे, सकीना मुड़ी, ए अम्मा लैला याद है मेरा भैया अकबर पापा से यही तो कह रहा था, मैं इतना प्यासा हूं कि मेरे हलक में कांटे। नहीं मेरे नौजवानों, आमादा हो, सरो सीना पीटने के लिए आमादा हो जाओ, अपने आंखों को बंद करो, कयामत है। सकीना तीसरा मरहला ये प्यास बढ़े, प्यास हो। मौला ने मिसाल नहीं दी, मगर मिसाल उलमा कहते हैं जैसे मछली को देखा है, पानी से बाहर निकालो, बहुत देर छटकेगी, बहुत देर जब पानी न मिले, मगर जब अब उसे यकीन हो जाए कि पानी नहीं मिलेगा तो जानते हो क्या है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। सकीना ने जैसे ही सुना सैयद सज्जाद को गश आया, फूफी अम्मा भैया को जगाई, सैयद सज्जाद गस्से फाका हुआ, आमादा गस्से फाका हुआ। ए सकीना अब न पूछो, ए सकीना न पूछो, कर नहीं भैया बताना पड़ेगा। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सकीना के बाजू को पकड़िए, ए फूफी कुलसो सकीना के बाजू को पकड़िए, सर को झुकाया, अब कहने लगे ए सकीना अब कोई बचता नहीं, ए सकीना बदन का पानी सूख जाए और पानी कुछ दिन तक न मिले तो जानते हो क्या होता है, हड्डियां सुलगने लगती है, हड्डियां नहीं चोला सुनो, हड्डियां सुलगने लगती है। तो भैया क्या होता है, क्या ये गोश्त हड्डियां छोड़ने लगते हैं, ये गोश्त हड्डियां, अरे चोला सुनो, बीबी ने हाथ उठाया, ए फूफी अम्मा, अरे मेरे को हड्डियां छोड़, ए फूफी अम्मा। नींद आएगी जब आपकी भूख पाओगी, बाबा सो गई, सो गई, शाम में बीबी आवाज गूंज रही है, नींद आएगी जब आपकी भूख पाऊंगी, बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी, बाबा इलाही ये
یہ جو آوازیں بلند ہیں ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. میں نے نوجوانوں کو بڑے خلوص ان انجمنوں کے بچوں کی محنتیں دیکھی. الہی ان کو مزید توفیق عنایت فرما. الہی بچوں کے حوصلوں میں اضافہ فرما. ان بزرگوں کا سایہ ان بچوں کے سروں پر قائم و دائم فرما. الہی بی بی کے صدقے میں دعا ہے علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما. الہی تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے. یہ سب نادار ہے, یہ غریب ہے, یہ مفلس ہے, سب کو اپنے روزے کی زیارت نصیب. اگلے سال کربلا کی زیارت بی بی سکینہ کے صدقے میں ہم سب کو 40 میں ان کے روزے میں حاضری کا شرف عنایت فرما. پروردگار پھر سے ہماری قوم کے درمیان اتحاد اور پروردگار عالم زیست کی قائم فرما. پروردگار آخری دعا ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے. یوسف زہرا قائد بیان محمد امام کے ظہور میں تاجر ہے فرما. اصل عزاداری کا مقصد ظہور ہے. جیسے ابھی گریہ کر رہے تھے نا, بی بی کی مصیبتوں کو مد نظر رکھو, ہاتھوں کو بلند کرو. ان مشکلات کا حل صرف امام کے ظہور میں ہے. آؤ بلند کر کے دعا پڑھتے ہیں سب لوگ جہاں بیٹھے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لو. بسم اللہ الرحمن اللہم جو پردے میں کھو کے آنسو رو رہا کل ولیہ. جانتا جب اس سے کسی نے پوچھا مولا کھو کے آنسو کب روتے ہیں, کہا جب کو بازار شام میں اپنی پھوپھی اماں کو پھیلتا سکینہ کی صدا ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.